بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آئیے آج ہم آپ کی کتاب سے اردو کی پہلی نظم حمد اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس نظم میں حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ شاعر نے اس نظم کے پہلے شعر میں کیا کہا ہے؟ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو سے مراد تو یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جہاں تو موجود ہے وہاں بھلا دوسرا کون ہے؟ کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ مثلاً ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ اللہ کہاں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں اللہ موجود ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں ہماری شہرت سے بھی قریب اللہ موجود ہے۔ اس کا ہمیں یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ پردے میں ہے، لاکھ پردے میں ہے، لیکن لاکھ پردے میں ہونے کے باوجود اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی کبریائی دنیا کے ہر چیز میں موجود ہے۔ ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ہر شے پکار پکار کر اللہ کی وحدانیت کا پتہ دیتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دل بھی اللہ کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود اپنی تخلیقات میں نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، بے پردہ ہے۔ 100 نشان ہیں اس کے، حالانکہ وہ بے نشان ہے، اس کے باوجود بہت سی نشانیاں ہیں جس میں اللہ کی ذات موجود ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ بچوں، خلوت یعنی تنہائی، خالی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، ہم اکیلے ہوں۔ جلوت یعنی بھری ہوئی جگہ جہاں بہت سے لوگ ہوں، کوئی محفل، کوئی انجمن، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جلوت۔ اب اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یعنی جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی اللہ ہے، اور جہاں بہت سے لوگ ہوں، بہت سی چیزیں ہوں، بے شمار انسان، جانور اور اس کی پیدا کردہ بہت سی تخلیقات ہوں، وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلوت میں بھی ہے اور جلوت میں بھی ہے۔ یہ دونوں ہی الفاظ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، متضاد الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں بار بار ہر شعر میں جو ہے وہ شاعر نے بہت سی ضدیں استعمال کی ہیں، متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ کا کام ہے یہ کہ پوری نظم پڑھ لینے کے بعد آپ ایسے الفاظ تلاش کریں گے اور اس کو اپنی بیاض میں نوٹ کریں گے، اس کے معنی تلاش کریں گے اور لکھیں گے۔ تو دیکھیے اگلا مصرع کیا ہے، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ پنہاں یعنی چھپا ہوا، عیاں یعنی ظاہر۔ اللہ تعالیٰ پنہاں بھی ہے یعنی نظر نہیں آتا ہے، اور عیاں بھی ہے یعنی نظر آتا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ کس طرح کہ وہ ہماری ظاہری آنکھوں سے تو اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے اسے، لیکن بصیرت والی آنکھ، اللہ کو ماننے اور پہچاننے والی نظر اسے دیکھ سکتی ہے۔ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنی رحمت اور نشانیوں کے ذریعے عیاں ہے، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس کائنات کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ایسی تخلیقات ہیں جو پکار پکار کر اللہ کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پنہاں ہونے کے باوجود عیاں ہے،
چھپا ہونے کے باوجود ظاہر ہے ہم اسے دیکھ پاتے ہیں یا محسوس کر پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں، میزباں بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات بنائی۔ تمام چیزیں، اتنی ساری چیزیں جو دنیا میں تخلیق کی گئیں، ان کا خالق تو ہے، تو ہی میزباں ہے۔ اور تو نے جو بھی تخلیقات کی ان پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں دے دے کر تو ہی جو ہے وہ مہمان بھی بن رہا ہے، میزبان بھی بن رہا ہے۔ اے اللہ، تیری کیا قدرت ہے، تیری کیا بڑائی ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو واقعی سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے۔ اگلا شعر ہے: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک چمن ہے، ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ہر جگہ اللہ کا ہی رنگ، اللہ کی ہی بو ہمیں نظر آتی ہے۔ جو اللہ کو قریب سے جانتے ہیں، جو اللہ کی رحمت، اس کی قدرت کا ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا ہی رنگ، اس کی ہی بو ہمیں پھولوں میں، پتوں میں، باغوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جہاں دیکھیں وہاں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کائنات، اس چمن کا باغباں کون ہے، کون اسے سنبھال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس پر اپنی رحمت، اپنی تمام تر محبتیں، اپنا پیار لٹا رہا ہے، ایک مالی کی طرح، ایک باغباں کی طرح اس باغ کی، اس چمن کی، اس دنیا کی آبیاری کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وہ تو ہے۔ اے اللہ، تو ہی جو ہے وہ تمام چھوٹے بڑے ہر پودے، ہر پتے، ہر پھول، ہر شے کو وہ بڑی محبت سے آبیاری کر رہا ہے۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اگلا شعر ہے: نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ مقام اور لامکان متضاد ہیں۔ مقام یعنی مکان، مکان جو ہوتا ہے وہ محدود جگہ ہوتی ہے، کسی محدود جگہ کو ہم کہتے ہیں یہ مکان ہے۔ لامکان جو لامحدود ہو، تو اللہ کی ذات کسی مکان میں قید نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا یہ مکان ہے اور یہ نہیں ہے۔ اللہ اس جگہ موجود ہے اور اس جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات جو ہے وہ لامقام میں بھی نہیں اور مقام میں بھی نہیں۔ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، بلکہ ہر جگہ جلوہ فرما، جلوہ فرما ہونا یعنی جلوہ بکھیرنا، موجود ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے کہاں؟ یہاں وہاں، ہر جگہ۔ یہاں وہاں سے مراد مانی ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے مکان اور لامکان میں قید نہیں کر سکتے، ہم تجھے زمین اور آسمان میں قید نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ زمین پر ہے صرف یا آسمان پر ہے صرف، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ زمین اور آسمان سے پرے بھی اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ وہاں بھی موجود ہے، ہم اسے مقام۔ اور بچوں، اب اس نظم کا آخری شعر ہے: محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز یعنی راز جاننے والے۔ شاعر کہہ رہے ہیں راز جاننے والے تو بہت ہیں امیر، امیر ان کا تخلص ہے، شاعر کا تخلص ہے امیر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر، محرم راز تو بہت ہیں، راز کو جاننے والے لوگ بہت ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ رازداں ہونا یعنی ایسا ہونا جسے راز خود بتایا جائے،
جس کا راز ہے اس نے خود تمہیں اگر اپنا راز بتا دیا تو تم اس کے رازداں ہو گئے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ رازداں کون ہے؟ صرف تو ہے۔ محرم راز تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں، ادھر سے لوگوں کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے نا، ہم سنی سنائی بات سے بہت کچھ جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہوئی، لیکن جس کے ساتھ ہوئی اس نے خود ہمیں بتایا تو ہم اس کے رازداں ہو گئے۔ تو رازداں کون ہے؟ صرف تو، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے شاعر، اور راز جاننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ تو شاعر اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ میں رازداں ہوں، باقی محرم راز ہو سکتا ہے بہت لوگ ہوں گے، ہونے دو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں رازداں ہوں، میں جانتا ہوں اللہ کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی تکبیر سب سے بڑی ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں ہم دیکھ سکیں، جہاں ہم نہیں دیکھ سکیں، جہاں ہم پہنچ سکیں، جہاں ہم نہیں پہنچ سکیں، ہر جگہ مکاں اور لامکاں ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ آخری شعر